السلام علیکم طالبات۔ گورنمنٹ کالج برائے خواتین ایف بلاک سیٹلائٹ ٹاؤن راولپنڈی سے میں ہوں آپ کی نفسیات کی ٹیچر سمینہ اشرف۔ ہم لوگ آج کل سیکنڈ چیپٹر پڑھ رہے ہیں جس کا نام ہے صحت کی نفسیات، اور آج ہم اس کا جو ٹاپک پڑھیں گے وہ ہے ورزش کرنا یعنی ایکسرسائزنگ۔ انسان کی صحت میں ورزش بے انتہا اہمیت رکھتی ہے۔ ورزش پورے جسم پر اثر انداز ہوتی ہے۔ ورزش صرف جسمانی طور پر بالغی یا گروتھ پیدا نہیں کرتی، بلکہ یہ انسان کی ذہنی نشو و نما میں بھی بہت مدد کرتی ہے، اور افراد کی جذباتی اور سماجی طور پر نشو و نما بھی ہوتی ہے، اور انہیں ایک متوازن شخصیت حاصل کرنے میں مدد کرتی ہے۔ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ورزش شخصیت کی تعمیر میں حصہ لیتی ہے۔ آج کل کے مشینی دور میں ورزش اور زیادہ اہم ہو گئی ہے، کیونکہ آج کل لائف سٹائل ایسا ہے کہ انسان زیادہ تر مشینی آلات پر انحصار کرتا ہے، اور اس کی وجہ سے اس کو جسمانی حرکت کرنے کی اور چلنے پھرنے کی ضرورت زیادہ نہیں پیش آتی۔ مشینی انقلاب سے پہلے لوگ اپنی جسمانی قوت اور حرکت پر انحصار کیا کرتے تھے۔ وہ کئی میل تک پیدل چلتے تھے اور مشقت کر سکتے تھے، بلکہ آج بھی دیہات میں اور دور افتادہ علاقوں میں آپ کو یہ کردار نظر آئے گا۔ بلکہ ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ مشینی دور سے پہلے انسان کی بقا کا انحصار اس کی جسمانی قوت اور وہ کتنی حرکت کرتا ہے اور کتنی ورزش کرتا ہے اسی پر تھا۔ اپنی اور اپنے خاندان کی اور اپنے قبیلے کی جان بچانے کے لیے، باہر کے خطروں سے بچاؤ کے لیے، جیسے دوسرے قبیلوں کے حملوں سے بچنے کے لیے، یا جنگلی جانوروں کے حملے سے بچنے کے لیے، یا مختلف قسم کے کام کرنے کے لیے، مثلا گھر بنانے کے لیے، سامان لادنے کے لیے، یا چیزوں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جانے کے لیے انسان اپنی جسمانی قوت پر انحصار کرتے تھے، اور ان کو اس مقصد کے لیے بہت زیادہ اپنے جسم کو حرکت دینی پڑتی تھی، اور دوڑنا، بھاگنا اور پیدل چلنا پڑتا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ انسان جسمانی طور پر طاقتور اور تندرست ہوتا تھا، اور بہت ساری بیماریاں مثلا ہائی بلڈ پریشر یا دل کی بیماریاں وغیرہ بہت کم تھیں۔ لیکن دور جدید میں سائنسی آلات اور ترقی کی وجہ سے جہاں انسانوں کا فائدہ ہوا ہے، جہاں ہمارا بہت سا کام مشینوں سے ہو جاتا ہے اور ہمارا وقت بچ جاتا ہے، وہاں یہ نقصان بھی ہوا ہے کہ انسان کم حرکت کرنے اور ورزش نہ کرنے اور طاقت کا استعمال نہ کرنے کی وجہ سے کمزور ہوتے جا رہے ہیں، اور بلڈ پریشر اور دل کی بیماریوں میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ خاص طور پر شہری علاقوں میں اوور ویٹ لوگوں کا تناسب بڑھتا جا رہا ہے۔ لوگوں کے خون میں کولیسٹرول کی مقدار زیادہ ہو رہی ہے، جس کی وجہ سے وہ مختلف بیماریوں کا شکار ہو رہے ہیں۔ تو آج کے زمانے میں ورزش کی اہمیت بہت زیادہ بڑھ گئی ہے، اور صحت کے ماہرین اور ڈاکٹرز بہت زیادہ اس بات کو ریکمینڈ کرتے ہیں، یہ تجویز کرتے ہیں کہ لوگ ورزش کریں، پارکوں میں جائیں، واک کریں، جم وغیرہ جوائن کریں، یا اپنے گھر میں ورزش کریں۔ اسی طرح آج کل بہت ساری ایسے مشینیں بھی آ گئی ہیں جو کہ ورزش کرنے میں معاون ثابت ہو سکتی ہیں۔ صحت کو بہتر بنانے کے لیے ورزش کے باقاعدہ پروگرام ہیں جو ہم ڈاکٹرز اور فزیوتھراپسٹ سے پوچھ کر جن پہ ہم عمل کر سکتے ہیں اور اپنی جسم کو صحت مند بنا سکتے ہیں۔ ورزش سے صرف جسم میں طاقت ہی نہیں آتی، بلکہ چستی، توازن بھی پیدا ہوتا ہے۔ جسم کے مختلف حصوں کے عضلات یا پٹھوں کے اندر ہم آہنگی پیدا ہوتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ بیماریوں کے خلاف قوت مدافعت پیدا ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ کچھ نفسیاتی نتائج بھی حاصل ہوتے ہیں۔ مثلا انسان کی شخصیت میں نظم و ضبط پیدا ہوتا ہے، خود اعتمادی آ جاتی ہے، اس کے اندر قوت برداشت آ جاتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ شخصی نشو و نما بھی ہوتی ہے۔ ویسے تو ورزش ہمارے پورے جسم کے اوپر اچھے اثرات مرتب کرتی ہے، لیکن خاص طور پر نظام دوران خون پر اس کا بہت اچھا اور گہرا اثر ہوتا ہے۔ ورزش ہائی بلڈ پریشر کو نارمل بناتی ہے، اور ہائی بلڈ پریشر دل کے امراض کی سب سے بڑی وجہ ہے۔ اس لیے
دل کے امراض میں مبتلا لوگوں کو اور عام لوگوں کو بھی ڈاکٹر سب سے زیادہ ان سے بچنے کے لیے سب سے زیادہ ورزش کا مشورہ دیتے ہیں۔ البتہ جو لوگ دل کے امراض کا شکار ہوتے ہیں ان کو ڈاکٹرز عموماً یہ مشورہ دیتے ہیں کہ وہ زیادہ سخت ورزش نہ کریں بلکہ ہلکی ورزش کریں اور چہل قدمی کریں اور یعنی واک کریں اور خاص طور پہ لمبی واک کریں۔ عام طور پر ایک صحت مند اور بالغ فرد کے لیے روزانہ 3-4 کلومیٹر تک چلنا بہت مناسب ہوتا ہے۔ چلنے کی بجائے جاگنگ بھی کی جا سکتی ہے۔ جاگنگ کا مطلب ہے کہ آہستہ آہستہ ہلکے ہلکے دوڑنا، لیکن یہ ضروری نہیں کہ ہر شخص کے لیے بالکل یہی پیمانہ ہو۔ یہ کم یا زیادہ بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ ورزش کرنے والے کی عمر، اس کی جنس، اس کا باڈی ویٹ، اس کی صحت وغیرہ کو مد نظر رکھ کر اس میں کمی بیشی کی جا سکتی ہے۔ بعض لوگوں کو کم ورزش کی ضرورت ہوتی ہے اور بعض کو زیادہ۔ مثلا جو لوگ موٹے ہوتے ہیں، یعنی جن کے اندر باڈی فیٹ زیادہ ہوتی ہے، اور اگر وہ خاص طور پہ اگر وہ اپنے آپ کو پتلا اور سمارٹ بنانا چاہتے ہوں تو ان کو زیادہ عام لوگوں کی نسبت، ایوریج لوگوں کی نسبت زیادہ ورزش کرنی پڑے گی تاکہ ان کی باڈی فیٹ برن ہو سکے اور وہ دبلے ہو سکیں۔ ورزش کس قسم کی کرنی چاہیے اور کس وقت کرنی چاہیے؟ اس سوال کا جواب یہ ہے کہ ماہرین صحت کے مطابق وہ ورزش بہترین ہے جس سے تمام جسمانی اعضاء حرکت میں آئیں۔ یعنی ورزش ایسی کرنی چاہیے جس میں ہاتھ، پاؤں، ٹانگیں، سر، دھڑ، پیٹ، گردن وغیرہ سب کے سب حرکت میں آئیں۔ ورزشیں ہزاروں قسم کی ہیں، لیکن وہ ورزشیں جو بہترین سمجھی جاتی ہیں ماہرین صحت کے مطابق اور جو کہ سب لوگ کر بھی سکتے ہیں، وہ تیز چلنے اور دوڑنے کی ورزش ہے۔ اس کے علاوہ تیراکی بھی بہت ہی فائدہ مند اور بہت اچھی ورزش سمجھی جاتی ہے، کیونکہ یہ وہ ورزشیں ہیں جن کے ذریعے انسان کا پورا جسم حرکت میں آ جاتا ہے۔ ورزش کس وقت کرنی چاہیے؟ ورزش کے لیے سب سے زیادہ مناسب وقت صبح کا وقت ہے، کیونکہ اس وقت ماحول بہت صاف ستھرا ہوتا ہے اور ماحول میں آکسیجن زیادہ ہوتی ہے، گرد و غبار کم ہوتا ہے۔ تو اس وقت ورزش کرتے ہوئے جب ہم سانس لیں گے تو ہمارے پھیپھڑوں کے اندر زیادہ صاف ہوا جائے گی۔ اسی طرح ایک زمانے میں یہ سمجھا جاتا تھا کہ ورزش اتنی کرنی چاہیے کہ جس سے پسینہ آ جائے، لیکن یہ بات حالیہ تحقیق سے ثابت نہیں ہو سکی۔ پسینے کا ورزش سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ انسان کو ورزش بس اتنی کرنی چاہیے جتنی اس کے جسم کو ضرورت ہے، اور یہ ضروری نہیں کہ اس کو پسینہ آئے۔ خاص طور پر جو دل کے مریض ہیں ان کے لیے تو یہ اصول بالکل بھی مناسب نہیں ہے، کیونکہ دل کے مریضوں کے لیے ڈاکٹرز یہ تجویز کرتے ہیں کہ وہ ایسی ورزش کریں جو بہت ہلکی ہو اور جس کے دوران ان کے دل کی دھڑکن تیز نہ ہو۔ ورزش کرتے ہوئے ان اصولوں کو مد نظر رکھنا چاہیے۔ ایک تو یہ کہ ورزش ہمیشہ ضرورت کے مطابق کرنی چاہیے، ضرورت سے زیادہ نہیں کرنی چاہیے۔ اپنی عمر، جنس، وزن اور بیماری کی نوعیت کو مد نظر رکھتے ہوئے ورزش کرنی چاہیے۔ اس کے علاوہ ورزش کو زندگی کا معمول بنا لینا چاہیے، اور ورزش کرنے سے پہلے کسی ماہر سے ضرور مشورہ کر لینا چاہیے۔ خاص طور پر ورزش کرتے ہوئے اگر جسم میں کہیں کھچاؤ، اکڑن یا درد ہو تو ورزش فوراً روک دینی چاہیے اور ڈاکٹر سے مشورہ کرنا چاہیے۔ ورزش نہ صرف جسم کو صحت مند بناتی ہے بلکہ یہ جسم کی ساخت کو بھی خوبصورت بناتی ہے، اور یہ قامتی نقائص یعنی ہمارے جو پوسچر کے، کھڑے ہونے کے، اٹھنے بیٹھنے کے بعض نقائص ہوتے ہیں ان کو بھی دور کرتی ہے۔ ورزش انسان کی شخصیت کے اندر بھی بہت سی خوبیاں پیدا کرتی ہے، قدرتی صلاحیتوں میں اضافہ کرتی ہے، اور یہ انسان کے جارحانہ یعنی لڑنے جھگڑنے کے جذبات کو پرسکون کر دیتی ہے۔ اسی طرح مسابقت یعنی مقابلے بازی کے جذبے کو بھی یہ سکون پہنچاتی ہے۔ ورزش بہت صحت مند سرگرمی ہے، اور نوجوان اگر ورزش کے عادی ہو جائیں تو وہ بہت سی غیر اخلاقی اور غیر سماجی کاموں مثلا منشیات وغیرہ سے بچے رہتے ہیں۔ اس طرح ورزش انسان میں اچھی عادتیں پیدا کرتی ہے اور انسان کو معاشرے کا کارآمد شہری بناتی ہے۔